السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کو ان کے الفاظ کے ذریعے سمجھنے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے الحمدللہ، ہم نے سورہ احزاب شروع کی ہوئی ہے، اور آج ہم اس کو کنٹینیو کریں گے 53 نمبر آیت سے۔ جو اس میں جو بیسک جو ہماری اس ایفرٹ کا جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، قرآن جو ہے وہ ہماری زندگی کا مینول ہے، ہماری زندگی کی وہ روح ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو اس رستے پہ جوڑ سکتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے، جو کہ ہمارا اصل مقصد ہے۔ اور جو یہ پورے اس دنیا کی میں انسان کی جو تخلیق کا جو پورا میکنزم ہے، اور اس کے اندر کس طریقے سے اللہ نے ہمیں ایک آزمائش کے طور پہ بھیجا ہے تاکہ وہ ہم میں سے وہ لوگ چن سکیں کہ جو جو اس آزمائش پہ پورے اترتے ہیں، اور جس طرح شیطان نے جو چیلنج کیا کہ وہ ہمیں بھٹکائے گا اور وہ ہمارا سب سے بدترین دشمن ہے۔ تو اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اپنے رب کے بنائے ہوئے رستے پہ چلائیں اور رب کی بنائی ہوئی جنت کو لیں، اور جو دوزخ ہے اس سے بچ جائیں، تو اس کے لیے ہمارا رستہ جو ہے وہ قرآن، اور قرآن کی جو تفسیر جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس سے گزرتی ہے۔ تو ایکچولی یہ جو قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں، ہم ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بہت مطلب لائک ہے کہ تو انفارچونیٹلی اس میں ایک جو کسر رہ جاتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں وہ الفاظ سمجھ نہیں آتے۔ تو اگر ہم ان الفاظ کے اوپر فوکس کریں، اور تھوڑی سی بیسک جو عربی گرامر اس کے اوپر فوکس، اور اس کے ذریعے صرف ترجمے کو ہم نے پڑھنا نہیں ہے، ہم نے ترجمے کو سمجھنا ہے۔ تو میں اسی ایفرٹ میں کر رہا ہوں، کیونکہ یہاں پر جو ہمارے جو الفاظ ہیں، اگر ہم ان الفاظ کو، اور کیونکہ اردو جو زبان ہے وہ عربی زبان سے ماخذ ہے، اس میں پرشین اور اس میں ٹرکش لینگویج کا بھی حصہ ہے، لیکن عربی کا بہت بڑا حصہ ہے، اور عربی کے سارے الفابیٹس جو ہیں وہ اردو میں ہیں۔ تو اگر ہم تھوڑا سا ان پہ فوکس کریں، اور ہماری وہ جو مطلب بیسک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ تھوڑی سی عربی گرامر، جس کا بیسک جس طرح اس کی میں اگزامپل یہ دیتا ہوں کہ جس طریقے سے جو انگلش میں یا اردو میں جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے وہ الفابیٹس پڑھائے جاتے ہیں، پھر الفابیٹس سے مل کے ورڈ کیسے بنتا ہے، اور لفظ سے مل کے جملے کیسے بنتے ہیں۔ تو یہی ہوتا ہے کہ بھئی یہاں پہ از لگے گا، یہاں پہ ایم لگے گا، یہاں پہ آر لگے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ سوال پوچھنے کے لیے یہ لفظ ہیں کہ وٹ، ویئر، وین، ہاؤ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ پروناؤنس، کہ بات جب ہم نے گفتگو کرنی ہے تو میں، ہم، تم، اس کی، ان کی، تو یہ والے الفاظ۔ اور اس کے بعد جو گفتگو کے اندر جو بار بار کامن الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اوپر، نیچے، دائیں بائیں، آگے پیچھے، قریب دور، بعد پہلے، اگر ہم اسی تھیوری کو اپلائی کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو جس طرح انگلش میں ہوتا ہے ناؤن ورب، بالکل اسی طریقے سے اردو کے اندر اردو کے اندر جو ہے وہ اسم فعل حرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عربی کے اندر بھی یہی تھیوری ہوتی ہے۔ تو وہ آہستہ آہستہ وہ جرنی ہے، لیکن اگر ہم اسٹارٹ اس چیز سے کریں کہ ہمیں اردو کے الفاظ ملیں، اور جو یہ جو بیسک میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے اوپر تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی کوشش کریں، اس میں بہت سارے عربی کے کورسز موجود ہیں جو کہ آن لائن موجود ہیں۔ میں نے بھی مطلب لائک ہے کہ کچھ کیے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ قرآن کے ساتھ اس کو کوریلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اسی ایفرٹ کو میں نے شروع کیا تھا الحمدللہ۔ میں نے سورہ ناس سے شروع کیا تھا، اور آج ہم پچھلے 4 سال میں سورہ احزاب پہ پہنچ گئے۔ میری یہی تھیوری ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو الفاظ، ظاہر بات ہے میں کیونکہ ایک یاد رکھیں بات کہ ایک لیول ہے جو قرآن کا ترجمہ سمجھنے کا ہے، اور ایک لیول ہے جو قرآن کے ترجمہ کرنے کا ہے۔ وہ ظاہر بات ہے دیٹس ویری ڈیفیکلٹ اینڈ دیٹس ناٹ مائی ٹاپک، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کو آپ ذہن میں رکھیں، کہ آپ فوکس کر کے اس طرح کریں، رکھا کریں، کیونکہ ہم لوگ انفارچونیٹلی ہم تو قرآن کے اوپر کبھی توجہ دیتے نہیں نا۔ ہم نے صرف تلاوت کرنی ہے، اور ہم نے اس کو کتاب ثواب بنا لیا۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کرنا ضروری نہیں ہے، ظاہر بات ہے وہ جو اس کی روحانیت ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، اور وہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس دنیا کے اندر اگر ہم نے صحیح معنوں میں اس سے فائدہ لینا ہے تو اس کے لیے ہمیں قرآن کے سمجھنا اور اس کا جو فہم ہے، اور اس کے بعد آپ ہر آیت کو پڑھیں۔ اب جیسے آج جو ٹاپک آ رہا ہے، آپ یقین کیجئے کہ اس ٹاپک کے اندر کہنے کو تو وہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو رہی ہے، اور وہاں پر بتائی جا رہی ہے بات، لیکن وہ اس کا ایک شان نزول ہے جو اس کا ایک خاص ہے۔ اور ایک قرآن کی آیات کے اندر ہمیشہ فوکس کیجئے کہ اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اصل جو چیز ہے نا قرآن کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن بچپن سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں قرآن پاک کو، اور ہم لوگ قرآن پاک کو چوم چوم کے ہم اونچی میں رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو اصل جو قرآن کی عزت ہے نا، وہ قرآن کی صرف وہ ایک فزیکل جو ایک پریکٹیکل جو نظر آتی ہے وہ نہیں ہے، وہ ہے، لیکن وہ صرف وہ نہیں ہے۔ قرآن کی اصل میں رسپیکٹ یہ ہے
کہ ہم قرآن سے اپنا تزکیہ کریں، اپنا جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ پہلے زمانے میں وہ کپڑے دھونے کے لیے جو ہے وہ ڈنڈے مار مار کے کپڑے دھوئے جاتے تھے واشنگ مشین سے پہلے. تو یہ قرآن وہ چیز ہے کہ جس کے اگر ہمیں یہاں پر کوئی چیز لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ہم اپنے رویوں میں اپنے انالیسز میں دیکھیں کہ وہ ہمارا رویہ کیسا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں بہت ساری چیزیں، اور ظاہر بات ہے اس کے اندر محکمات ہیں، متشابہات ہیں. متشابہات کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایسی آیات کہ جن کا ہم ایگزیکٹلی نہیں سمجھ سکتے، ہمیں ان پہ کہنا ہے سمے نہ و اطاعنا. یعنی کہ مثال کے طور پہ کہ جنت کیسی ہے، آپ پڑھیں سورہ رحمان میں یا سورہ واقعہ میں یا قرآن پاک کی جو جتنی بھی جہاں پر جنت و دوزخ کا ذکر ہے، کیا ہم اس دنیا کے اندر ان چیزوں کا انالیسس کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ہماری وہ کہتے ہیں نا آئیز کین ناٹ سی وٹ مائنڈ ڈز ناٹ نو. اور اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل ہم دیکھتے ہیں، جیسے موبائل فون. کیا اس وقت موبائل فون ایک ہمارے لیے ایک معجزے کی طرح نہیں ہے؟ بہت چھوٹی سی چیز ہے، لیکن آج سے کچھ سال پہلے اگر کوئی کسی کو بتائے کہ اس طریقے سے موبائل فون کے اوپر یہ ساری چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں اور یہ سارا انٹرنیٹ ہے اور ایک ٹچ پہ آپ کو کہاں سے کہاں جڑ جائے گا، تو یہ ہمیں نہیں لگتی تھی نا. تو یہ اس کا کوئی سمبالزم نہیں ہے قرآن، یہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن ایک جسٹ سمجھنے کے لیے کہ وہ چیز کہتے ہیں آئیز کین ناٹ سی وٹ مائنڈ ڈز ناٹ نو. ہمیں اگر اس چیز پہ یقین نہیں پیدا ہوگا، اور اس کا قرآن پاک کیا کہتا ہے اس کے لیے لفظ، یہ میں بار بار کئی دفعہ میں نے یہ اگزامپل دی ہے، سوری میں تھوڑا سا اس چیز کی میں کے لیے ٹائم لے رہا ہوں. ایک ہوتے ہے علم الیقین، کہ جی جنت ہے، دوزخ ہے، ٹھیک ہے. اور جو اصل لیول ہمیں چاہیے وہ کیا ہے؟ حق الیقین. حق الیقین یہ بھی قرآن پاک میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو حق الیقین کیا ہے؟ کہ ہمیں پکا یقین ہو. وہ یقین کس طرح کہ اگر کوئی ہمارے سامنے آگ جل رہی ہے نا تو ہمیں پتا ہوگا کہ ہم نے اس میں انگلی ڈالی نا تو ہمارا ہاتھ جل جائے گا. دیٹ از حق الیقین، ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ اس کے درمیان کی ایک جوڑنے والی چیز ہے، اس کو کہتے ہیں عین الیقین. عین مطلب دیکھنا، عین آنکھوں کو کہتے ہیں نا. تو عین الیقین نہیں ہے. ہم نے دوزک نہیں دیکھی، ہم نے جنت نہیں دیکھی، ہم نے اللہ نہیں دیکھا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہم نے صحابہ کرام کو نہیں دیکھا. ہم ساری یہ اس کو ہم جوڑ رہے ہیں اپنے آپ کو. لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں شیطان ہمارے دل کے اندر وسوسہ ڈال دیتا ہے اور ہمیں وہ ڈر نہیں پیدا ہوتا. یہاں پہ دیکھیں کیمرہ لگا ہوا ہے اور یہاں پہ کیمرے پہ لکھا ہوا ہے خبردار، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ تو کوئی سگنل نہیں توڑتا. لیکن قرآن کہہ رہا ہے سورہ حدید میں واہ ہوا معکم اینا ما کنتم. وہ آپ کے ساتھ ہے، ہی از ود یو ویئر ایور یو آر. اب آپ دیکھ لیں دونوں چیزوں میں سملیرٹی. اگر ہمیں اس کتاب پر واقعی میں یقین ہے تو کیا کوئی بندہ کسی کے ساتھ بے ایمانی کر سکتا ہے؟ کیا کوئی کسی کے ساتھ چوری کر سکتا ہے؟ کیا کوئی کسی کو اس طریقے سے سنپ کر سکتا ہے؟ کوئی اگر اس کو یقین ہو کہ کیمرہ لگا ہوا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ نوٹ کر رہا ہے، تو یہ چیز جو ہے نا، دیکھیں یہ جس کو کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. یہ چیز کی جو روح ہے نا وہ ہمارا قرآن کے ساتھ جڑنا ہے. اور وہ قرآن کے ساتھ جڑنا چائنیز زبان کی طرح ہم عربی کو پڑھتے جا رہے ہیں اور ہمیں ایک لفظ سمجھ نہیں آ رہا، چاہے جتنی مرضی ہم خوبصورت تلاوت کر رہے ہیں. اس دنیا میں دیکھ لیں آپ کو کتنے حفاظ نظر آ رہے ہیں، پاکستان کے اندر آپ کو کتنے حفاظ نظر آ رہے ہیں. اور میں بہت افسوس اور دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یار یہ اس آیت کا ذرا مطلب ہی مجھے بتانا کہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں، تو ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. مطلب سارے ایسے نہیں ہوتے، لیکن میجورٹی ہمارا جو ہے ان کا قصور نہیں ہے. ہم نے جو دیکھے نا جس چیز کی ہم تربیت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم لوگ 20 20 سال سے میڈیکل کالج میں اور ایف ایس سی اور یہ نکال کے پتہ نہیں کتنے سال کہاں میں بیٹھ کر منیمم بھی نکالوں تو میں 1999 میں میڈیکل کالج میں گیا تھا اور 2014 میں کہیں جا کے میری اسپیشلائزیشن مکمل ہوئی تھی اور اس کے بعد بھی میں انٹرنیشنل ایگزام دیتا رہا. تو دنیا کے لیے تو ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اور قرآن کے لیے یار قرآن بڑا مشکل ہے یار، قرآن کا بس ترجمہ پڑھ لیتے ہیں یار، بس ہم تو تلاوت کر لیتے ہیں. تو یہ معذرت کے ساتھ یہ وہاں پر ہماری جو ہمارے اندر جو ہے نا جو کمی رہ جاتی ہے وہ یہی ریزن سے ہے. تو اس لیے اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں، کیونکہ یہ ہماری یہ اس نے جب ہمیں ہمارے گھر والوں نے ہمیں دفنا کے چلے جانا ہے نا، تھوڑی دیر جا کے روئیں گے، اس کے بعد دنیا میں مگن ہو جائیں گے. جس نے ہمارے لیے قرآن نے حجت کرنی ہے نا وہ یہ کتاب ہے. اور یہ ایک جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں نا تو ہماری صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے ایک ہماری اندر وہ روح ہے موجود ہے، وہی ہمیں جو ہے وہ چلا رہی ہے اور وہی اللہ کی امانت ہے اور وہ ہمیں اللہ سے جوڑنے والی چیز ہے. وہی کبھی کبھی ہمیں ملامت بھی کرتی ہے. کیا کہتے ہیں اس کے لیے، کیا نفس ہے؟ نفس لوامہ، ٹھیک ہے، جو ملامت کر رہی ہوتی ہے. تو یہ جو قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ جو اللہ کے کا ذکر ہے، یہ اللہ کی جو چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنا ہے نا، یہ
اس روح کو کی خوراک ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور دوسری جو ہے وہ ہماری لفظ امارہ ہے، امر کی، مر کی غلام، کر لو جی مادر پہ در آزاد، جو کرنا ہے، کیا مسئلہ ہے جی، جتنی زندگی ہے وہ تو کرے نا، زندگی ایک دفعہ ملی۔ اور اس کو اگر ہم فیڈ، ہماری مرضی ہے نفس ہمارا کو ہم فیڈ کریں یا نفس لوامہ کو ہم فیڈ کریں۔ یہ قرآن جو ہے، یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہماری نفس لوامہ کو فیڈ کریں گی۔ اور اینڈ پہ سورہ فجر کی آخری آیت پہ کے مطابق، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اللہ ہماری نفس کو نفس مطمئنہ کر دے، جس کو آ کے فرشتے کہیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ یقین کیجئے، یہ جو آیت ہے نا، پلیز میری آپ سے گزارش ہے، اس آخری آیت کو نا اپنی زندگی کا موٹو بنا لیجئے، کہ یا اللہ جب ہماری فرشتہ ہماری لینے آئے نا مجھے، یہ یقین ہے نا، کہتے ہیں کلو نفس ذائقۃ الموت، جی جی موت تو آنی ہے جی، کبھی تیاری کی ہے اس کی؟ سوچا ہے؟ آج اگر کسی کو یقین ہے کہ میں کل تک زندہ رہوں گا؟ کل تک کیا، اگلے سانس کا کسی کو یقین ہے؟ تو ذرا سوچیں تو صحیح نا، کیا جواب دیں گے وہاں پہ؟ تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، تھوڑا سا اس پہ فوکس کریں، سوچیں ذرا، ہم دیکھیں، یاد رکھیں بات، یہ جو گفتگو میرے الفاظ نکل رہے ہیں نا، یہ سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو سنا رہا ہوں، اور اس کے بعد آپ سب لوگ بیٹھ کے انالیسس کیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں کہاں ہونا چاہیے اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ دنیا دار کے لیے نا، بس آخری بات کر کے میں شروع کر رہا ہوں، دنیا دار کے لیے قرآن پاک کے اندر مجھے ریفرنس بھول گئی ہے، میں یہ باتیں، کئی باتیں آتی ہیں دماغ میں پھر بھول جاتی ہیں، یہی فرق ہوتا ہے حافظ قرآن کا۔ اگر حافظ قرآن ہوگا نا تو اس کو وہ آیت بھی آپ کو سنائے گا پڑھ کے بہترین طریقے سے، اور وہ آپ کو ریفرنس بھی بتا دے گا قرآن پاک میں۔ بس آخری میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، اور اب میں یہ بار بار بتاؤں گا، تو اس لیے جو بار بار سنے ان سے میں معذرت کر رہا ہوں۔ دنیا دار کی اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا اگزامپل دے رہا ہے؟ اس کتے کی طرح کی، کہ جس کا منہ کھلا ہوا ہے اور اس کی زبان لٹک رہی ہے۔ میں حیران ہو گیا تھا، میں نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی، مجھے یہ آیت میری اس کا ترجمہ یا اس کا مفہوم میرے آنکھوں کے سامنے سے نہیں گزرا تھا۔ سوچ لیجئے، ایک کتے کو امیجن کریں جس کا منہ کھلا ہوا ہے، السیشن کتا یا جرمن شیفرڈ کو دیکھیں کس طرح کا اس کا منہ، جسٹ امیجن کریں، ہر بندے نے یہ سین دیکھا ہوگا، کہ کتے کا منہ کھلا ہوا ہے، اس کی زبان لٹک رہی ہے۔ اللہ ہمارے قرآن پاک میں دنیا دار انسان، جس کو صرف دنیا کی فکر ہے، جس کو اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے، جس کو اس چیز کا خیال نہیں ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ مثال دے رہا ہے۔ تو ہم شیشے میں بہت خوبصورت اپنے آپ کو دیکھ کے نا کہتے ہیں دیکھو میرے سے زیادہ تو کوئی اچھا کوئی نہیں، میرے سے زیادہ تو کوئی خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ اس دنیا دار بندے کو کیا کریکٹر دے رہا ہے؟ پلیز تھوڑا سا پلٹ آئیں، اور پلیز اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، قرآن سے جڑیں اپنے طور پہ، جو جس طریقے سے، لیکن جو بیسک تھیم ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑیں، اور قرآن کے جو پیغام ہے اس کو آگے تک پہنچائیں۔ میں یہ اس کو الگ سے بنا لوں گا، میں معذرت خواہ اس کی۔